أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں مگر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں. اس طرح عذاب کی بات اس پر لاگو ہو جاتی ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی 16 نمبر کی آیت ہے. اس سے اوپر کی آیتوں میں قوموں کے عذاب کے سلسلے میں سنت الہیہ واضح کی گئی تھی. اس آیت میں اس کا ایک پہلو واضح کیا جا رہا ہے کہ کسی بستی یا آبادی کی تباہی اسی وقت عمل میں آتی ہے جب اس میں فسق و فجور عام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اردنا کا لفظ آیا ہے، تو پھر اس میں جب فسق و فجور عام ہوتا ہے تو رسولوں کے ذریعے سے ان کو اس سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے اور ایمان اور اطاعت کی دعوت دی جاتی ہے ان کو. لیکن لوگ ان کی شامت اعمال کی وجہ سے اس دعوت کو قبول نہیں کرتے اور مسلسل نافرمانیوں اور فسق و فجور میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں. خاص طور پر وہ طبقہ جو مالدار اور خوشحال طبقہ ہوتا ہے، جو حکمران طبقہ اور جو عمرہ اور جو سردار ہوتے ہیں قوم کے. مترفیہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے تو ان کو خصوصی طور پر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان اور اطاعت کرنے کا، اور عموماً ان کے توسط سے دیگر ساری قوم کو بھی اطلاع دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے. لیکن لوگ بات نہیں مانتے تو حجت پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بستی کو غارت کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. اس میں جو لفظ اردنا آیا ہے تو اس سے کہیں کوئی شک نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ایسا کر دیتے ہیں. تو پھر وہ لوگ تو مجبور ہوئے، ان کا اس میں کیا معاملہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ لوگ فسق و فجور میں پڑیں، نافرمانی کریں. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم. سورہ زمر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہے لوگوں کے کفر سے، وہ تو بے نیاز ہیں، اور اگر بندہ شکر گزاری کرے تو اس کو پسند فرماتے ہیں، ناشکری کرے، کفر کرے تو اس کو ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے فسق و فجور کرنے پر اس کو آمادہ کریں یا اس کو وہ موقع دے دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کی پکڑ لی جائے. ایسا نہیں، بلکہ لوگ اپنے آپ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے رسولوں کے ذریعے سے، اور ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ کام مت کرو بلکہ ایمان اور اطاعت کے ساتھ اپنے رب کی رضا جوئی کو تلاش کرو. یہ حکم دیا جاتا ہے ان کو، کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی ساری مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا ہے. اس کو عقل و شعور اور حواس دے کر بھیجا گیا. یہ عقل ہی ہے جو اس کو ممتاز کرتی ہے ساری دیگر مخلوقات میں، اور پھر اس کو اختیارات اور ارادے کا جو ہے کی تمیز دے دی گئی. دونوں راہیں اس کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی، خیر اور شر کی، حق اور باطل کی، صحیح اور غلط کی. یہ راہیں اس کے سامنے بالکل واضح کر دی گئی. کئی ایک ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر مہربانی فرمائی کہ ان کے سامنے یہ دونوں راستے بالکل واضح کر دیے گئے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے، کس میں خیر ہے اور کس میں شر ہے، کس راستے کو اللہ رب العزت پسند فرماتی ہیں اور کس راستے پر چلنے والے کو ناپسند فرماتی ہیں. یہ بالکل واضح کیا جا چکا ہے.
اور پھر اس کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی گئی ہے اور عقل و شعور دے کر بھیجا گیا ہے تمام مخلوقات میں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے اختیارات سے وہ غلط راستے کو جو ہے منتخب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ کام کر رہا ہے، وہ قصد اور ارادے سے وہ کام کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے اس صورت میں کہ اس کو وہ کام کرنے دیا جاتا ہے اور اس کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو گنہگار لوگ ہیں، جو کفر، معصیت اور فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں، نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اور مزید نافرمانی کے موقع ملتے جاتے ہیں، وہ اور مزید اس راہ پہ آگے نکلتے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہے، جو فرما بردار بن کر رہنا چاہتا ہے، اس کو فرما برداری کے موقع ملتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے قانون ہے، ضابطہ ہے اور سنت ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو جو انسان جو ہے اپنے آپ کو فسق و فجور میں لگا دینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، خیر اور شر دونوں واضح کر دیے گئے تھے، لیکن وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اگر وہی کام کر رہا ہے جس سے اس کو کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو پھر اس کو اسی کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اسباب بھی اسی کے اس کے لیے مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے امرنا یا جو لفظ آیا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً امرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں یہ بات لکھے ہیں کہ اگر کسی بستی کو جو ہے ہلاکت کے واقع ہونا ہے اس میں، تو اس کی پہلی علامتیں یہ ہوتی ہے کہ اس میں اکثریت خوشحال طبقے کی ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں پر دیکھیے آپ مالدار طبقہ نظر آئے گا، خوشحال طبقہ نظر آئے گا، یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ بستی اب ہلاک ہونے جا رہی ہے، اللہ کا عذاب آئے گا اس کے اوپر، کیونکہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی وہاں پر ہو جاتی ہے اور جو دیگر لوگ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ جو حکام اور جو یعنی مالدار طبقہ ہے، جو خوشحال طبقہ ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اکثریت انہی کی نظر آنے لگتی ہے۔ اور یہ ایک طریقہ ہے، لوگوں کی عادت ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنا جو ہے شروع کر دیتے ہیں لوگ، دیگر لوگ بھی ان کی نخالی کرتے ہیں۔ جو خوشحال قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دولت مند اور متمول قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، ان کی پیروی دیگر لوگ کرتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نواز کر رکھا ہے تو وہ فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کا دیکھا دیکھی دیگر لوگ بھی اسی راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سبب بن جاتے ہیں نہ صرف اس کام کے کرنے کے، معصیت کے، نافرمانی کے، بلکہ دیگر لوگوں کو بھی اس میں ملوث کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ جو مالدار طبقہ ہے اور جو متمول قسم کے جو لوگ ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، وہ اپنی اصلاح کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود نافرمانی میں پڑ جائیں اللہ تعالیٰ کی اور دیگر لوگوں کو نافرمانی میں ڈالنے کا سبب بھی بن جائیں، تو یہ دوہرا گناہ ان کے اوپر ہو جائے گا، دوہرا عذاب کے جو ہے وہ مستحق ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر، جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، اس لیے حق ان کے سامنے آنے کے باوجود بھی، دلائل کے رہنے کے باوجود بھی وہ حق کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتے۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس کے پاس خوب مال دولت آ جاتی ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کے سامنے آپ کتنی دلیلیں رکھیں۔ عام رجحان یہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو لوگ شروع میں آئے وہ غربا ہی ہوئے، یعنی معاشرے کے جو کمتر جو لوگ تصور کیے جاتے تھے وہی لوگ نبیوں کی دعوت پر لبیک کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت پیش کی مکہ میں تو وہاں پر بھی ایسا ہی حالات پیش آئے۔ جو بڑے بڑے جو لوگ تھے، جو سردار تھے، جو عمرہ تھے، وہ لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، شاید ہی کوئی ایک آدھ دو لوگ آئے ہوں گے ساتھ، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ جو ہے معاشرے کے کم تر اور مفلس لوگ ہی تھے، مفلوق الحال لوگ ہی تھے۔ اس میں زیادہ تر جو ہے جو غلام ہی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ تو یہی معاملہ ان تمام لوگوں کا ہوتا ہے ایک عام طور پر، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو خوشحال کر دیتے ہیں، دولت سے نواز دیتے ہیں،
تو وہ منمانی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اور نافرمانی فسق و فجور پر آمدہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے وقت میں ان لوگوں کی ہلاکت لازمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو روکتے ہیں رسولوں کے ذریعے سے، لیکن وہ نہیں روکتے اور اپنی شامت اعمال کی وجہ سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا جاتا ہے اور ان کو برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے، صفِ ہستی سے ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور نوح کے بعد ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور تمہارا رب اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے اور ان کو دیکھے۔ اور فرما دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ختم کر دیا۔ اس کے بعد کئی قومیں آئی اور انہوں نے نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو ہلاک و تباہ کر دیا، ان کو غارت کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، ایسے کئی قوموں کا تذکرہ قرآن میں جو ہے جا بجا آپ کو ملتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور ان کو نام و نشان نہیں چھوڑا گیا ان کا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ جو معاشرے کا جو خوشحال طبقہ ہے، جس میں حکمران، سردار اور دولت مند لوگ شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے خصوصی طور پر، کیونکہ وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں دولت کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول خاص طور پر اس طبقے کو خطاب کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو، اور پھر ان کے واسطے سے عوام پر بھی، بلکہ یہ لوگ دنیا پرستی میں ایسے غرق اور عیش اور عشرت میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خود بھی نافرمانی اور گناہ پر اڑے رہتے ہیں، اور دیگر لوگوں کو بھی جو ہے ان کاموں کے کرنے پر جو ہے راغب کر لیتے ہیں، اور فلسفیانہ طریقے رائج کر کے پوری بستی کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عام عذاب آ جاتا ہے، یا ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے جو نافرمانی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو عاجلہ کا خواہشمند ہوتا ہے ہم اسے یہی دے دیتے ہیں جس قدر دینا چاہیں اور جس کو دینا چاہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم مہیا کر دی ہے جس میں وہ داخل ہوگا، اس حال میں کہ ملامت زدہ ہوگا، ٹھکرایا ہوا۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے عاجلہ۔ عاجلہ ہے عجلت سے، جلدی، فوراً ملنے والی چیز۔ اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں دنیا کو کہا گیا ہے عاجلہ۔ یہ زندگی جو انسان کو ملی ہوئی ہے، اس میں اس کے نتائج آ جائیں، اس کے اثر ظاہر ہو جائے، اس کی کامیابی یا ناکامی اس کو اسی وقت مل جائے، یہ دنیا کی چاہت انسان کے پاس بہت ہے۔ اکثریت لوگوں کی ایسی ہی، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، یعنی جو دنیا کے پیش نظر رکھتا ہے، اپنی زندگی کو صرف دنیا ہی دنیا چاہتا ہے، اس کی فکر، اس کی خواہشات، اس کے عمل، اس کے کام کاج صرف اور صرف دنیا کی خواہش کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ ہر کام میں وہ دیکھتا ہے کہ میرا دنیا میں کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور اس کا طالب بن کر جو ہے دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، جو عارضی اور جلد مل جانے والی ہے، جو فائدے ہیں اس کو طلب کرتا ہے۔ جو شخص بھی آخرت کے مقابلے میں یعنی دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے، اس کے بالمقابل آخرت کا لفظ آتا ہے، دنیا کے بالمقابل۔ آخرت وہ ہے جو مرنے کے بعد کی جو دوبارہ زندگی جو ملنے والی ہے، اس کے لیے جو یہاں کی چیزیں مؤخر کر دی گئی ہیں وہاں پر ملے گی۔ کئی ایک چیزوں میں آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ تم کو آخرت کا سودا ہے، یہ آخرت میں تم کو فائدہ ہوگا۔ تو آخرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بالمقابل، دنیا جو ابھی حاصل ہے ہمیں، اور آخرت وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں جو چیزیں ملیں گی وہ دائمی راحتیں ہوں گی، وہ فانی نہیں ہوگی، ہمیشگی ہوگی اس میں۔ یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہے، اور جو وہاں کی راحتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جو لوگ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں،
انہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا مل جائے، اور اکثریت لوگوں کی ایسی ہے، اور اس دوڑ میں مسلمان بھی شامل ہیں، وہ کچھ کم نہیں ہیں، کہ وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، اکثریت ان کی ایسی ہی ہے کہ بس ان کو دنیا حاصل ہو جائے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی میں ہمیں ملنے والا ہے، یا تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، یا یقین ہے بھی تو اتنا کمزور، اور کہ وہ جو ہے وہاں کی جو نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اس کو موقوف کرنا پڑے گا، آگے ملنے والی ہے یہ سوچ کر جو ہے محنت کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، لیکن وہ کرنے کے لیے جو تیار نہیں ہیں ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم، تو اور ایسا جو چاہتے ہیں تو ہم اس کو جس قدر دینا چاہے، جس کو دنیا دینا چاہے اس کے لیے ہم اس کو دے دیتے ہیں، یعنی جس قدر جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں، من کان یرید حرث الآخرتی نزد لہ فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نوتہ فیہا، یعنی سورہ شورى 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جو آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا جو اجر ملنے والا ہے اس میں اور مزید اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے عمل سے اور بہت زیادہ، اور جو دنیا کا جو ہے طلبگار ہے تو پھر اس کو دنیا میں سے کچھ دیا جاتا ہے، ساری دنیا نہیں، یعنی بہت سے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا مل جائے، سب کچھ مل جائے، یہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن سب کچھ مل جانے کی خواہش کے مطابق اس کو سب کچھ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے حصے کا جتنا ہے مقدر میں اتنا ہی دیا جاتا ہے، لیکن وہ کوششیں کرتے رہتا ہے اور اپنی آخرت تباہ و برباد کر دیتا ہے ایسا کر کے۔ تو اس میں جو لفظ آیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں جو دنیا کا طلبگار ہے، لیکن اس کے بعد ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے اس کا ٹھکانہ، جو جہنم مہیا کر دی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں اس نے جو ہے جو زندگی گزاری اس کے پیش نظر آخرت تھی ہی نہیں، یعنی آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اگر انسان کا خراب ہو جائے اور ختم ہو جائے، اور اگر وہ اس کو انہیں سامنے رکھے ہی نہیں تو پھر اس کی دنیا کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہی ہوتے جائیں گے، کیونکہ جس کو مرنے کے بعد محاسبہ اعمال کی فکر ہی نہیں ہے اور اس کا تصور بھی اس کے پاس اگر مٹ گیا ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے گا، کیونکہ اگر کسی کے سامنے یہ بات ہو کہ تمہاری کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، تم جو چاہے کر لو، دنیا میں ابھی اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ تم جو چاہے کر لو، تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، تو کیا کرے گا؟ من مانی کام کرے گا۔ آج ایک چھوٹے سے چھوٹے انسان کو بھی اگر کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، کوئی معمولی سی ذمہ داری اور منصب دیا جاتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے پہلے سے کہ اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، یہ ساری جو ہے چیزیں جو تم کو دی جا رہی ہے، جو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، یہ سہولتیں تم کو جو مہیا کی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں تم سے جو ہے تم جواب طلب کیا جائے گا تم سے، تو پھر وہ ڈر کر رہتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اوپر ایک باس ہوتا ہے یہاں پر بھی، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ نقصان کیسے کر دیا تم نے۔ تو ایسے ہی جو ہے اگر کسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو پھر وہ من مانی ہو جائے گا، اور جو زندگی اس کی ہو جائے گی تو ہر ایک کو نقصان پہنچائے گا، وہ صرف یہ دیکھے گا میرا فائدہ کہاں پر ہو رہا ہے، اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آخرت کی جواب دہی کا احساس جب انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گا تو پھر وہ اس کی زندگی بالکل منمانی زندگی ہو جائے گی، وہ ہر ایک کو نقصان پہنچا دے گا، جو چاہے کرنا شروع کر دے گا، اور صرف یہ دیکھے گا کہ میرا فائدہ کہاں پر ہے۔ اس لیے عقیدے آخرت کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، جو عقیدے کا ایمان کا ایک جو جز ہے اس کا آخری حصہ یہی ہے کہ عقیدے آخرت کو مضبوط کرنا۔ عقیدے آخرت جس قدر مضبوط ہوتا جائے گا اس قدر انسان اچھا اور بہتر ہوتا جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور اللہ کے حضور روبرو حاضری اور حساب و کتاب و پھر جزا و سزا، جنت اور جہنم کی شکل میں، یہ بات اس کے دل میں جب بیٹھ جائے گی اور جتنا عقیدہ یہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا وہ اچھا ہوتا جائے گا، اتنا اس کے اطراف و اکناف کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اتنا ان کے لیے نفع بخش ہو جائے گا، اور یہ جس قدر کمزور پڑتا جائے گا اتنا وہ بدتمیز ہوتا جائے گا اور بد اخلاق ہوتا جائے گا، لوگوں کے حقوق مارتا جائے گا، من مانی زندگی گزارے گا۔ تو اس لیے فرما دیا گیا کہ جس کے پیش نظر صرف دنیا ہوگی تو پھر آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم،
وہ صرف اور صرف جہنم میں جائے گا۔ یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوگا اس حال میں کہ ملامت زدہ، ٹھکرایا ہوا، یعنی یہاں پر تو اس نے زندگی گزار لی تھی لیکن وہاں پر ملامت زدہ ہوگا، لعنت برسے گی اس کے اوپر، اور وہاں پر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ کے پاس سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔